اللہ ہے 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 ان کی چوکھٹ ہاتھوں کا سا بھی بڑا جج ہے ان کی چوکھٹ ہاتھوں کا سا بھی بڑا جج
کی غلامی کا کھڑا ججتا ہے، جس کا در اس کی غلامی کا کھڑا ججتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، سیوردی کے مسلح کو خدا جانتا ہے، ارے مرتضیٰ پیچھے ہو سیدھے کے کھڑا سجتا ہے، مرتضیٰ پیچھے ہو سیدھے کے کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، مسجد ہماری علیہ بلاوڑا شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ببن، بہار یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محبت سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے، زیادہ بیمار اور زیادہ مصیبت زدہ لوگ اور زیادہ معذور لوگوں کا بھی ایک جمع غفیر ہے۔ زندگی کے دو بہترین مشن ہے، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آپ سب بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ دور و نزدیک سے آتے ہیں، پاکستان سے کیا دنیا بھر سے لوگ، چاہے وہ مرکزی دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو یا آستانہ علیہ کلر سے کا ہو، جو ان کے دن ہیں ان دن کے مطابق ہزاروں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ انسان چلتا ہے منزل کی طرف، جب انسان اپنی منزل کی طرف چلتا ہے تو اس کا منزل کا تعین اگر درست کیا ہو تو سفر کتنا بھی طویل ہو بل آخر انسان اپنی منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح آپ آئے ہیں، کوئی لاہور سے، کوئی کراچی سے، کوئی کشمیر سے، ملتان سے، پاکستان کے طول و عرض سے آپ تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح دل کی منزل شروع ہونے والی ہے، نیتوں کی منزل شروع ہونے والی ہے، محبتوں کی منزل شروع ہونے والی ہے۔ اب آپ کی پہلی منزل تو ختم ہو چکی، اب وہ منزل آنے والی ہے کہ جس منزل میں اپنے دل کو یہ سمجھا لیں گے کہ جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہی رب ہمیں شفاعت عطا فرمائے گا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں نے دربار علیہ بلاوڑا شریف سے روحانی اور جسمانی فیض پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے آپ کو بھی اس فیض کا حصہ نصیب عطا فرمائے۔ زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے اندر آنسو تھما نہیں کرتے، درد و مصیبت کے اندر گرفتار لوگوں سے پوچھا جائے کتنی شدید گرمی کے اندر اور کتنا طویل سفر کر کے آپ آئے ہیں،
اور یہ سارے لمحات اس لیے آپ نے کاٹے ہیں کہ ہم ایسی مرضوں کے اندر گرفتار ہیں جو دنیا کے ڈاکٹر حکیم طبیب اور دور جدید کے ماہرین سے علاج ہو نہیں سکا، اور اس یقین سے آئیں گے کہ اللہ کے قرآن سے ہمیں شفا ہوگی، اللہ ہمیں قرآن سے ہمیں شفا دے گا۔ اس لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک شخص میرے پاس آیا ہے، اس کی بیٹی تھی، اور ہر انسان جو ہے بیٹیوں سے بڑی محبت ہے۔ تاجدار مدینہ نے کتنی بڑی عزتیں عطا فرمائی بیٹیوں کو، کتنی بڑا مرتبہ عطا فرمایا، تو اس کی آنکھوں کے اندر عشق بار تھے، آنسو تھے۔ میرے قریب ہی میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیٹی طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے، ایک معمولی سی لڑائی کی ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ یہ چیزیں ایسے کرتی ہیں کہ انسان کو اس طرف لے جاتی ہیں کہ وہ انسان اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ تو دکھ میں مبتلا ہیں، آپ تو جانتے ہیں، آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ارادہ ہے، نیت ہے، ارادے اور نیت کے پیچھے کیا ہے۔ اب یہ والد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، اس نے تذاب پی لیا، اور تذاب کے بعد جب ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو اب اس کا آپریٹ کیا جائے گا گلے کا، اور کوئی علاج نہیں، اور میں پریشان ہو گیا، میں تکلیف میں ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، بیٹی ہے، بس آپریشن تھیٹر کے قریب ہی پہنچا رہے تھے تو کسی بندے نے کہا اتنا رو کیوں رہے ہو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہتے ہیں بیٹی ہے، تکلیف میں ہوں، نہ جانے تمہارا ہوش میں آئے گی یا نہ آئے گی، نہ جانے اس کی زندگی آگے کیسے گزرے گی۔ تو اس بندے نے دربار علی بلاولا شریف کا کارڈ دیا، کہا اس طرح کرو، آپریشن سے پہلے اسے ایک بار دم کروا لو۔ انسان صرف نیت، کہتے ہیں جب میں نے کارڈ کو دیکھا تو میری نیت ارادے کے اندر پہلے محبت آ گئی۔ میں نے کہا ہاں ضرور، میں نے اسے فون کے ذریعے دم کروایا، اور گلے پہ ہاتھ رکھ کے جب فون کے ذریعے دم کروایا، جب جا کر اس کا پیٹ سے پہلے چیک کیا گیا تو جو تذاب پیا تھا، زہر تھا، تذاب پیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ جب ڈاکٹروں نے چیک کیا تو وہ جلی ہوئی نالی واپس بالکل ٹھیک تھی، اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ تلتالہ سے آئے ہیں، یہ بغدادی شریف تلتالہ سے آئے ہیں، اب بچی بھی اپنی ساتھ لے کے آئے ہیں، اور اس کے اندر کوئی مرض باقی نہیں رہی۔ اگر کوئی فون کے ذریعے دم کروائے تو اللہ اسے اتنی شفا عطا فرماتا ہے کہ کیا کوئی صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار کی دروازے پہ چلا جائے اور پھر وہ خالی لوٹ کے واپس آ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ جتنا وقت سے کھڑے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اس یقین سے کھڑا رہتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو انہیں شفا، کرم اور مہربانی لکھتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا بن جائے اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ ذرا رک کے، ذرا سمجھ کے، زندگی کے دو ہی مشن ہے، نہ تو کوئی سیاست ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی دنیا داری ہے، دو ہی کام کرتا ہوں، ایک خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کرتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، اگر وہیں کہیں کوئی شیطان کا پجاری یا کوئی بخشش بیٹھا ہوتا تو اس بندے کی بیٹی کا آج آپریٹ ہوا ہوتا، کتنا تکلیف میں۔ کوئی تھا محمد جس کے دل میں اللہ والوں کی بھی محبت تھی اور سینے کے اندر عشق مصطفیٰ بھی تھا، انہوں نے اس کو یہ وقار دیا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، دربار علیہ بلاولا شریف سے روکتے وہی ہیں جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں اور تاجدار ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دل و دماغ میں کوشش کیجئے، بے دام ہیں، کوئی امیر غریب نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب میں
کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے سب لوگ برابر ہیں، اس لیے برابر ہیں کہ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس یقین سے پوری رات ہو یا دن ہو کھڑا رہتا ہوں کہ اللہ شاید رب کہتا ہے میں اتنا بڑا رب ہوں، زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، لیکن میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں، بکھرے ہوئے دلوں میں سما جاتا ہوں۔ نہ جانے کس کا کوئی ٹوٹا ہوا دل ہے، کس کا کوئی بکھرا ہوا دل ہے، وہاں خدا مجھے مل جائے۔ صرف اس تلاش میں جوانی ساری گزار دی ہے۔ ہمیں بس یہ سوچ کرنی چاہیے، اگر فون کے ذریعے دم کرائیں تو اللہ نے اتنی بڑی شفاعت آپ سے مانگی تو آپ تو سامنے کھڑے ہیں، یقیناً آپ اس دہلیز سے کبھی بھی خالی نہیں جائیں گے۔ لیکن کوشش کیجئے آتے جاتے آپ کے راستے پر جب بندہ چلتا ہے تو پھر راستے میں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پھول ہیں، بڑے رنگ ان کے اندر موجود ہیں، لیکن جب ان کو دیکھا جائے تو ان کی خوشبو کوئی نہیں ہوتی۔ تو اصل پھول کی پہچان کیا ہوتا ہے؟ اصل پھول کی پہچان اس کے پیچھے کانٹا خاردار لگا ہوتا ہے۔ کانٹے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو ہی کانٹا نظر آتا ہے تو بندے کو یہ خبر ہوتی ہے یہ گلاب کا پھول ہے، اس کے اندر خوشبو ضرور ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی یا دربار علی بلاوڑا شریف کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کا وجہ کیا ہے؟ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ان سے گھبرایا نہ کریں۔ ہمارا آخری سانس بھی تاجدار ختم نبوت پہ قربان ہے کہ میں نے یہاں نہیں پوری دنیا میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہمیں کرم اور مہربانی فرمائے۔ اور اب کتنی بڑی تعداد میں آپ موجود ہیں، لیکن ساتھ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھے گا، مرض اپنی ہوگی، لیکن یہ میرے رب کا کرم دیکھیں۔ کرامت یہی ہے کہ جس کی مرض ہوگی اللہ اسی طریقے سے اسے شفاعت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوئی بندہ کسی کو شفاعت دے نہیں سکتا، جس کو بھی دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر۔ اور درد دل بہت بڑی چیز ہے، انسانیت کے اندر سب سے بڑی چیز درد دل ہے، اور اللہ والوں کی دہلیز سے ملتا ہی درد دل ہے، محبت ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے عید قربان آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کئی عیدیں نصیب فرمائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بڑے گوشت بیف کا پرہیز ہوتا ہے، لیکن عید قربان پہ کسی چیز کی بھی آپ کو پرہیز نہیں ہے۔ آپ ہر قسم کا جو قربانی کا گوشت ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید کے صدقے سے، آنے والی عید کے صدقے سے ہماری بیماریوں میں بھی شفاعت عطا فرمائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اللہ اس سے صدقے ہم سب پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ مجھے معلوم ہے تیز گرمی ہے، زیادہ گرمی میں آپ کھڑے ہیں، لیکن میری پوری شب اور پورا دن اسی میں گزر جائے گا، کیونکہ یہ چھوٹی سی گرمی سے مجھے خوف کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی گرمی ہے، اصل گرمی روز محشر سے بچے۔ اللہ ہمیں اس گرمی سے بچا دے، اے اللہ اس وقت حضور کی شفاعت ہمیں نصیب عطا فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ باہر ابھی بھی کوئی تشریف فرما ہے، تاکہ تین خاص دنوں میں آپ لوگ سبھی شامل ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو دم ہوگا، اس کے بعد جو مریض ہیں، ویل چیئر کے ہیں، زیادہ بیمار ہیں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کے لیے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو اگر فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر ملا لیجئے، تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ اس نیت، اس ارادے سے اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے کہ شفاعت بن جانب اللہ۔
اب دوسرے دم کے لیے یہ خاص طور پہ مریضوں کے لیے ہوتا ہے. ان کے قریب کے رفقا آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. آپ کو جہاں درد تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہوتا ہے. اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز تشکیل سے لگے اسے بغیر کھونے اوپر کیجیے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. اوپر کیجیے. تین خاص دم ہو چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ نے سکر پروارے دیا براوڑا شریف کا سلسلہ حضور روح سے پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس بتایا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اس کی نسبت دربارے دیا بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور روح سے پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. انشاءاللہ میرا جو زندگی کا سب سے بہترین مشن اور سب سے خوبصورت مشن ہے انشاءاللہ تعالی 28 اگست بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی 28 اگست بروز ہفتہ عالمی دعویدار ختم نبوت کانفرنس و شہدائے کربلا کانفرنس انشاءاللہ تعالی گجرات کی سرزمین پہ ہوگی اور سب کی زبان پہ ایک ہی آواز ہوگی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں. میرے آمین کے ساتھ آمین کے ضرور. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین. آمین 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 آمین.